السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اندازہ ہے آپ حضرات مغرب کی نماز سے لے کر اب تک باقاعدہ اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں۔ رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا ہے اور علماء کرام کی تقاریر اور خطاب آپ حضرات نے سنے۔ آپ کی تھکاوٹ مجھے اندازہ ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام حضرات اگر اردو سمجھتے ہیں تو وہ تمام ساتھی جو ہیں وہ سمٹ کے پنڈال میں تشریف لے آئے، ساتھی ادھر آ جائے۔ اور اگر اردو نہیں سمجھتے تو میں مولانا احمد صدیق صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو سندھی میں کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں۔ کوئی اردو نہیں سمجھتا، ہمیں کہاں بیٹھا دیا آپ نے؟ شیخ صاحب چوے تو کہ تمام پچھڑا ہو تو اگے آجو 10 منٹ ہم سب شروع کناسیں محبت بھری گفتگو انشاءاللہ دین جوں ڳالهيون وہ تمام تسلی سان ٻڌو انشاءاللہ اور بھی مختصر خطاب ٿيندو تمام بھی کرے پریشان نہ ٿيو۔ الحمدللہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل الطوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، لا شريك له ولا ند له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام تعریف ہر قسم کی حمد و ثنا
ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج آپ کے کلوئی شہر میں دارالعلوم رحمانیہ کی سالانہ تقریب بخاری کے حوالے سے میں اور آپ تمام حضرات یہاں جمع ہیں۔ میں یہاں کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں، علماء کا مشکور ہوں، محترم جناب شیخ ابراہیم حفظہ اللہ، محترم جناب سائیں احمد صدیق حفظہ اللہ، مولانا عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کا بھی مشکور، خاص طور پہ اپنے استاد حضرت مولانا شیخ محمد سلفی حفظہ اللہ تعالی کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس طرح کے مواقع پر وہ حکم فرماتے ہیں اور میرا بھی اس قسم کی تقاریر میں کچھ حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کا متلاشی رہے یا ہو، عمل کتنا ہی مزین کیوں نہ ہو، وہ دین دنیا والوں میں یا وہ کاز لوگوں میں وہ تمام چیزیں کتنی ہی فہمس کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر اگر تم کسی اور کے متلاشی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی محنتوں کو ضائع کر دے۔ دین مکمل ہو چکا۔ یہی اسلام ہے۔
کامیابی والا طبقہ گروہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ واصحابی اللہ کے نبی کے مطابق عملی زندگی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ سے مانگ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها۔ اللہ ان لوگوں کو تر و تازگی عطا فرما، کیا مقصد اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، ریلا العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اللہ ان کو تر و تازگی عطا فرما۔ نصر اللہ عمران سمع مقالتی، کامیابیاں اور کامرانیاں ان کا مقدر بنا دے کہ جو مجھ محمد علیہ السلام کی حدیثوں کو سنتے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنہوں نے میرے پیغام کو سنا، جو میری حدیثوں کو سننے کا ذوق اور شوق رکھتے گئے، فحفظها، صرف سنی نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے گئے۔ پھر فرمایا ثم اداها كما سمعها، سنتے ہی نہیں اپنے سینوں میں محفوظ ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ اکبر پھر لوگوں میں اس کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جن لوگوں میں یقین خوبیاں موجود ہو کہ میری حدیث کو سننے
میں جائیں گے تو جنت زندگی میں جنت کے باغیچے کیسے ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی زندگیوں میں اگر جنت کے باغیچے دیکھنا چاہتے ہو اور اپنا حصہ وہاں سے لینا چاہتے ہو تو دنیا میں تلاش کرو، وہ تمہیں ملیں گے۔ فرمایا مجالس الابرار، دنیا میں نیک لوگوں کی مجلسوں کو تلاش کرو، اللہ والوں کی محفلوں کو تلاش کرو، جہاں پر رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں رب العالمین کی یاد میں لوگ نظر آئے، ان محفلوں میں جا کے اللہ اکبر، اللہ کے ذکر میں تم بھی لگ جاؤ، اللہ کی عبادتوں میں تم بھی مصروف ہو جاؤ۔ ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں اگر جنت کے باغیچوں میں سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہو، کھانا پینا چاہتے ہو، لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، فرمایا مجالس العلماء، اپنی زندگیوں میں اگر چاہتے ہو کہ جنت کے باغیچوں میں سے تمہیں کچھ مل جائے تو کھا لو، پی لو، تو دنیا میں نیک لوگوں کی محفلیں تلاش کرو، علماء کی مجالس کو تلاش کرو۔ اگر ان دونوں محفلوں میں شرکت کرو گے اللہ اکبر، نیک لوگوں کی محفلوں میں اچھی باتیں ملیں گی، علماء کی محفل میں اللہ کا قرآن ملے گا یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ملے گا۔ اگر تم وہاں پر جا کے اللہ کی دین کی باتیں سنو گے گویا کہ تم جنت سے کھا رہے ہو اور جنت سے پی رہے ہو۔ ہمارا دل کہاں لگتا ہے دنیا میں، ہمارا دل کہاں لگتا ہے نکڑوں چوراہوں میں، ہمارا دل کہاں لگتا ہے، ہمارا دل بازاروں میں اللہ اکبر لگتا ہے، جہاں دنیا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، جہاں دنیا کی کما اور لالچ میں اضافہ ہو رہا ہو، میرا اور آپ کا دل وہاں لگتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پیارے پیغمبر اس کا حکم چاہتے ہو تو دنیا میں اللہ اکبر نیک لوگوں کو تلاش کرو، نیک لوگوں سے میل ملاپ رکھو، نیک لوگوں سے ملاقات اللہ اکبر کیا کرو، اللہ اکبر نیک لوگوں سے میل ملاپ اور ملاقات کے نتیجے میں اللہ کا مل جائے، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے۔ آج کی محفل یہ علماء کی محفل ہے، آج کی محفل نیک لوگوں کی محفل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے علماء سے میرے شیخ سامزودی صاحب ہے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل اور آپ کی مسجد کو وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، بھوک کو، پیاس کو اور ساری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی مجلس اور آپ کے حجرے کا دروازہ اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث سننے کا شوق تھا، حدیث سننے کا شوق تھا، عمل کرنے میں تکو میں رہا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی یہ تھی کہ پیغمبر سے جب بھی جو بھی کوئی بھی بات سنتے تھے اللہ اکبر عمل کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے میں نے نبی سے جو بھی سنا اس پر عمل کیا۔ ہاں ایک حدیث میں نے اللہ کے رسول کی ایسی سنی ہے میں ابو ہریرہ اس پر عمل نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنی نواسی کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہے تھے، میری نواسی نہیں ہے وگرنہ میں اس حدیث پر بھی عمل کرتا، میں اس حدیث پر بھی عمل کر لیتا، میری نواسی نہیں ہے۔ ہم اہل حدیثوں کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرو، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی، اسی میں کامیابی ہے۔ آج دنیا والے اپنے اپنے آبادوں کی دعائیاں دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول بڑا معروف ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شہر مدینہ میں موجود رہے،
ہر بڑے سے بڑے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور ہر بڑے سے بڑے کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اللہ اکبر دنیا میں کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی بات کو لیا بھی جائے گا اور اس ہستی کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہر مدینہ میں موجود ہے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے لیکن اللہ اکبر اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ ہستی ہے اللہ نے یہ وہ ذات بنائی ہے محمد علیہ السلام کی ہر بات کو ہمیشہ لیا جائے گا اور ان کی کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا ساری باتوں کو لیا جائے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنتے گئے ان کو یاد کر لیتے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ نے کتاب ملکہ بھی دیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العزت نے اللہ اکبر حافظہ بھی دیا اگر کسی وقت حافظے میں کوئی کمزوری نظر آئی اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کے لیے دعائیں کی اللہ نے سیرہ اللہ کے محبوب کی حدیث کے لیے فراغ کر دیا اللہ نے ابو ہریرہ کے سینے کو دین کے لیے کھول دیا اللہ نے اللہ اکبر اللہ کے محبوب کے فرامین کے لیے ابو ہریرہ کے سینے کو خوشادہ کر دیا ابو ہریرہ کہتے ہیں ویسے تو نبی کے صحابہ میں پیغمبر کی حدیثوں کو یاد کرنے والے بہت سے گئے مرد بھی گئے عورت بھی گئے لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ اکبر اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو حدیث یاد ہے میں ابو ہریرہ ہوں میں خوش نصیب ہوں اور اتنا ضرور ہے اگر پورے صحابہ میں مجھے ابو ہریرہ سے زیادہ اگر کسی کو حدیث اللہ کے رسول کی یاد ہے تو وہ اللہ اکبر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ اکبر ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر کو اس لیے یاد ہے میں تو نبی سے سن کے سینے میں محفوظ کرتا تھا اور ابو عبداللہ بن عمر کو لکھنا آتا تھا مجھے لکھنا نہیں آتا عبداللہ بن عمر لکھ لیا کرتے تھے اس لیے عبداللہ بن عمر حدیثیں یاد کرنے میں مجھے ابو ہریرہ سے سبق لے مجھے ابو ہریرہ سے سبق لے گئے یہ ذوق تھا صحابہ کا کتنا ذوق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی اللہ اکبر دین بھی سیکھ رہے ہیں اللہ اکبر دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی سب اول میں اب حضرت عمر فاروق نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کاروبار بھی کرتے ہیں تجارت بھی کرتے ہیں معاش کے حوالے سے تقاضا میں بھی رہتے ہیں اپنے پڑوسی سے معاملہ طے کرتے ہیں بھائی دین بھی سیکھ رہا ہے اور دنیا کے لیے بھی ہم نے کوشاں رہنا ہے ایک دن تم اللہ کے رسول کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے جایا کرو اور جس دن تم دین سیکھنے کے لیے جاؤ گے میں معاش کے لیے اللہ اکبر میں دنیا میں جاؤں گا اللہ اکبر کام کروں گا محنت کروں گا تجارت کروں گا کما کے اپنے بچوں کے لیے لاؤں گا اور جب شام واپس آؤں جو تم اللہ کے رسول سے سیکھ چکے ہو وہ مجھے بعد میں بتا دینا سمجھا دینا سکھا دینا میں اس پر عمل کر لوں گا اور پھر اگلے دن تم معاش کے لیے چلے جانا میں محبوب کی خدمت میں جا کے اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کی حدیث سے سیکھوں گا اور شام سے میں تمہیں بتاؤں گا صحابہ بھاری آواز تھے میری اور آپ کی کیفیت کیوں اللہ کے رسول کی ہر بات کو رب العزت نے دین بنا دی ہم اہل حدیثوں کی دعوت آج ہر ایک اپنے آبادی کی دہائی دے رہا ہے اپنے بڑوں کی طرف بلاتا ہے ٹھیک
ہے بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، یہ ہمارے دین نے سکھایا ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن بڑوں کے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات کو لینا ہے اور اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارنا ہے۔ پیارے محبوب کے صحابی اللہ اکبر نبی کی خطبات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا، لوگوں نے کہا، اللہ کے محبوب کی ہر بات کو تم لکھتے ہو۔ محبوب کبھی دین کی بات کرتے گئے، کبھی دنیا کی بات کرتے گئے۔ نہ لکھا کرو تمہاری تحریروں کو دیکھ کر آنے والے وقت میں کل آنے والے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے نبی نے لکھوایا ہے۔ جب دنیا کی بات کرتے ہیں نبی تم لکھ لیتے ہو اور آنے والے اس کو بھی دین سمجھیں گے۔ او بھائی میں کیا کروں، لوگوں نے کہا نہ لکھو، لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہا، اللہ کے نبی مجھے لوگوں نے لکھنے سے منع کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدی، اے میرے صحابی لوگ مجھے منع کرتے گئے، لوگ مجھے روک رہے ہیں، میری بات کو لکھ لیا کرو، میری حدیثوں کو لکھ لیا کرو۔ میری میں کہتا ہوں نبی کے جملوں کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر میرے مسکرانے کو لکھ لیا کرو، میری آنکھوں سے آنسو بہانے کو لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر میری زندگی کی ہر بات کو لکھ لیا کرو۔ میں آج ساتھ کی قسم کھاتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ اللہ اکبر اے میرے صحابی اس لیے لکھا کرو، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ میری زبان سے حق کے علاوہ کسی دوسری چیز کو جاری نہیں فرماتا، میری زبان سے حق کے علاوہ کسی اور چیز کو جاری نہیں فرماتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، ان اللہ تعالی قد افترض علیکم الحج فحجوا۔ اے میرے صحابہ ہم تو ایسے نبی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی نبی کی ہر بات کو لکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بات کو لکھنے سے لوگوں نے اعتراض کیا، صحابی نے لکھنا چھوڑا، پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا اللہ کے رسول لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ پیغمبر رب کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں میرے صحابی لکھ لیا کرو، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور صداقت پر عملی نکلتا ہے، حق کے علاوہ میری زبان پر کوئی دوسری تیسری بات اللہ نہیں لاتا۔ اور
ایک مرتبہ ایسا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کے ساتھ ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ آتے ہیں، دونوں تشریف لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد قاضی ابو یوسف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی باتوں کو لکھنے لگے۔ اچھے طلباء کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ وہ صرف سنتے ہی نہیں بلکہ اہل علم کی باتوں کو، ان کے نکات کو لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، سینے میں بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنی تحریروں میں بھی اس کو اللہ اکبر شامل کرتے ہیں، ایک تاریخ رقم کرتے ہیں وہ طلباء۔ اللہ اکبر، پھر رب العالمین ان کو عظیم مقام اور مرتبوں سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو لکھنے لگ جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ میری ہر بات کو لکھ لیتا ہے اور لکھ لیتا ہے اور وہ پھر اس موقع پر کرواتے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو یوسف کا، قاضی ابو یوسف کا یعقوب۔ وہ امام ابو حنیفہ جو ان کو لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی حق یا یعقوب، بھائی حق یا یعقوب، افسوس ہے تیری حالت۔ لکھ رہے تھے نا، ان کی تحریر کر رہے تھے۔ استاد جب اپنے شاگردوں میں کوئی ایسی فکر دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، شاگرد آگے بڑھنے کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو دعوے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرا شاگرد ابو یوسف لکھ رہا ہے، وہ کہتے بھائی حق یعقوب، افسوس ہے تیری اس حالت پر کہ تو میری بات کو لکھ رہا ہے، نا تک تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں میری ساری باتوں کو نہ لکھا کر، اس لیے کہ کسی مسئلے میں آج میں کوئی بات کرتا ہوں اسی مسئلے میں اس مسئلے کا حل کسی اور انداز میں، کسی اور طریقے میں، کوئی اور بات کر کے میں اس مسئلے کو حل کروں۔ آج میری بات کچھ ہوتی ہے، کل کچھ ہوتی ہے، تو میری بات کو نہ لے۔ لوگ غلط فہمیوں میں اللہ اکبر مبتلا ہو جائیں گے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہ لکھو، اور اللہ کے رسول فرماتے فوالذی نفسی بیدی، میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں جس رب کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ خود میری ساری باتوں کو لکھا کرو، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی جاری نہیں۔ اللہ میری زبان پر حق کو جاری۔ ہماری دعوت یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں قلم بند کرتے گئے، سائل جو سوال کرنے والا آیا، پوچھنے والا کہ پوچھتا ہے اے امام صاحب اسی مسئلے میں آپ کوئی بات بتا دیں، کوئی مسئلے کی وضاحت کر دیں، کسی بارے میں فتویٰ ارشاد فرما دیں، اور پھر آپ کی بات کے بعد، آپ کے قول کے بعد، آپ کے فتوے کے بعد ہمیں اللہ کے قرآن کی آیت مل جائے اور اللہ اکبر آپ کی بات اللہ کے قرآن سے ٹکرا رہی ہو، یہ بتائیے کہ ہم اللہ کے قرآن پر عمل کریں یا آپ کے فتوے پر عمل کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے تو نے بڑا عظیم سوال کیا ہے، میں مسئلہ بتا دوں، میں مسئلہ بتا دوں، میں فتویٰ دے دوں، میں تمہارے سامنے اپنے قول کو پیش کر دوں، پھر تمہیں اللہ کا قرآن ملے۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ تم میری بات مان لو یا قرآن کر لو۔ وہ کہتے ہیں اترکو سوال کرنے والے میری بات کو جمی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو میری بات کو چھوڑ دینا، لیکن اللہ کی بات کو نہیں چاہیے۔ اللہ کا قرآن دستور ہے، قانون ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول رہے ہیں، میری بات کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ سوال کرنے والا بڑا عجیب تھا، وہ کہتے ہیں امام صاحب ایک بات اور بتا دیجئے، آپ فتویٰ دے دیں، آپ مسئلہ بتا دیں، آپ وضاحت کر دیں، اور آپ کی
کی وضاحت اور نسل اور سطروں کے بعد ہمارے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث آ جائے. اب بتائیے کہ ہم آپ کی بات بولے یا اللہ کے رسول کی حدیث بولے؟ جواب دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اللہ اکبر قرآن ملنے پر تم نے میری بات کو چھوڑا تھا، اسی طرح نبی کی حدیث ملنے پر تم نے میری بات کو یہ ہے ائمہ نے یہ تعلیم دی ہے، مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے. لیکن آج دنیا میں ایسے بھی لوگ ہمیں ملیں گے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں کتابوں میں یہ حاشیوں میں موجود ہے کہ یہ حدیث تو ہے لیکن یہ شافعیوں کے نزدیک ہے، یہ حنبلیوں کے نزدیک ہے، یہ احناف کے نزدیک ہے، اللہ اکبر یہ مالکیوں کے نزدیک ہے. بابا دین کے بٹوارے نہیں کیے تھے اللہ کے رسول نے. آپ نے تو فرمایا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی. ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اگرچہ اس روایت کی سند کمزور ہے، مختلف طرق سے یہ روایت الفاظ میں دیگر جگہوں پر بھی ملتی ہے. امام اللہ اکبر اللہ کے رسول کائنات کا امام تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی نے زمین پر سیدھی لکیر کھینچی، دو لکیریں دائیں ہیں اور دو بائیں لکیریں کھینچی، اور آپ نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اس راستے پر گامزن ہو جاؤ، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ متفرق جدا جدا راہیں جو تمہیں نظر رکھی ہے، اللہ اکبر ان پر چلنے کی کوششیں تمہیں نہیں کرنی. اگر صراط مستقیم کو چھوڑ کر متفرق راہوں پر چلنے کی کوششیں کرو ہے، فتفرق بکم عن سبیل. اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر تم متفرق راستے پر جاؤ گے، اللہ اکبر پھر تم اللہ کے راستے پر نہیں بلکہ اللہ کے راستے سے ہٹنے والے ہوگے، صراط مستقیم پر نہیں ہوگے. کامیابی اور کامیابی تمہارا مطلب کبھی نہیں بن سکتی. امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جی میں مدینہ میں اور آ کر کہتا ہے کہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے عمرے کے طریقہ بیان کیا، کیا کرنا ہے، نیت کا معاملہ ہے، احرام کا معاملہ ہے، کہاں سے آپ احرام باندھیں گے، کہاں سے آپ نیت کریں گے، کیا کیا معاملات ہیں. کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے آنے والے لوگوں میں جو کونے کونے سے آئیں گے ہر ایک کی میقات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقرر کر دیا. مدینہ سے جانے والوں کا بھی اللہ نے جگہ کا تعین کر دیا اللہ کے رسول کے ذریعے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا شہر اللہ کے رسول کی مسجد ہے اور مسجد کے اللہ اکبر اندر روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے. میری اور آپ کی ماں عائشہ کا حجرہ جہاں پر اللہ کے رسول کی تدبیر ہو گئی. آنے والا امام مالک سے کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں روضۃ من ریاض الجنہ سے احرام باندھوں. اللہ کے رسول کی مسجد سے احرام باندھ کے نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک عمرہ کہتے ہوئے میں اللہ کے رسول کی مسجد سے جانا چاہتا ہوں. میں اللہ کے رسول کی مسجد میں روضۃ من ریاض الجنہ سے جانا چاہتا
نے عمرہ کیا آپ نے کہاں سے نیت لگی کی یہاں پر احرام لگی باندھا یہاں پر اللہ کے رسول نے لبیک عمرہ لگی فرمایا کچھ آگے فاصلے پر جانے کی بات اللہ کے نبی نے چند کلومیٹر آگے جا کے اللہ کے نبی نے نیت کی ہے احرام باندھا ہے اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے عمرے کے لیے اللہ کے رسول روانہ ہوئے گئے وہ کہتے گئے میں تو یہاں سے نیت کرنا چاہتا ہوں احرام باندھنا چاہتا ہوں اللہ کی رسول کی نیت بڑی اچھی لگی تھی اس جگہ کے بنسبت جس جگہ پر اللہ کے رسول نے احرام باندھا اسی بنسبت مسجد نبوی کی اللہ کے نزدیک ذات قدر و منزلت ہے روضۃ من ریاض الجنہ ایسا مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو گے اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کو سجدہ کرو گے عبادت کرو گے گویا کہ تم اللہ کی جنت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہو ہر اعتبار سے یہ جگہ بڑی اعلیٰ ہے بڑی بلند و بالا ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تو کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا میں تجھے منع کر رہا ہوں کہ نبی نے یہاں سے نیت نہیں کی مسجد نبوی اور ریاض الجنہ جہاں اللہ کے رسول کا حجرہ بھی موجود ہے برابر ہے پیغمبر نے یہاں سے اللہ اکبر احرام نہیں باندھا عمرے کے لیے اللہ کے رسول نے آگے مقام بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ اس سے زیادہ مجھے بہتر لگ رہی ہے اور آپ کہتے ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے مجھے اندازہ ہے مجھے یقین ہے اگر تو اپنے پاس سے نہیں پھرا اللہ کے رسول کے مطابق اس مقام سے تو نیت نہیں کی احرام نہیں باندھا تو بہت بڑے فتنے میں تو وہ کہتے ہیں کیسا فتنہ کہتے ہیں یہی تو فتنہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے اللہ پر جس جگہ کو مقرر کیا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مقام جو اللہ کے رسول کو نہیں مل سکا وہ مقام تو یہاں سے احرام باندھ کے حاصل کرنا چاہتا جب ثواب کا انعام کے امام نہیں لے سکے کیا نبی کو نہیں ہوتا نبی کا بولنا نبی کا سننا نبی کا دیکھنا نبی کے اشارے کرنا اللہ اکبر دین ہے اللہ نے اس کو دین بنایا ہے تو بہت بڑے فتنے میں پھر وہ کہتے ہیں انی سمعت اللہ تم قرآن پڑھ کے دیکھو میں نے اللہ سے سنا ہے یقول رب العالمین کہہ رہا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ امام مالک کہتے ہیں میں نے اللہ سے سنا ہے اللہ کے طرف تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جو بھی میرے نبی محمد علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا نبی کی مخالفت میں عمل کرے گا اللہ کہتا ہے اللہ اکبر قریب ہے کہ اسے کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے او یصیبہم عذاب علیم یا تو دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا ہو یا اللہ دردناک عذاب اس پر مسلط کر دے گا امام مالک رحمہ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملا آج ہر ایک اپنے آبادے کی دعائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ نے سنا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام مدینہ سے عمرے کے لیے تشریف لے گئے حدیبیہ مقام پر پڑھا ڈالا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہم عمرے کے لیے سے آنا چاہتے ہیں اور آج بھی دنیا کا نظام ہے جب کسی کی زمین پر ہم جاتے ہیں کسی کے شہر اور علاقے میں جاتے ہیں ملک میں
تو وہاں لوگوں سے وہاں کے اللہ اکبر جو ذمہ دار ہے وہاں کے با اختیار لوگ ہیں ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، ان سے ویزے لینے پڑتے ہیں، اس کے بغیر میں اور آپ کسی دوسری سرزمین پر نہیں جا سکتے، کسی ملک میں اللہ اکبر قدم نہیں رکھ سکتے۔ قانون ہے، آج بھی قانون ہے، اور پہلے بھی کچھ اس قسم کے نظام تھے۔ مکہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول جانے کے لیے ارادہ فرماتے ہیں، حدیبیہ مقام پر پڑاؤ ڈالا، حضرت عثمان غنی کو روانہ کیا، جاؤ بتاؤ ان کو اجازت لو۔ حضرت عثمان غنی گئے اور وہاں جا کے لوگوں سے کہا، مکہ والوں سے، مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے اور نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم لڑائی کے ارادے سے، قتال اور جہاد کے ارادے سے نہیں آئے، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، صرف عمرہ کریں گے اور واپس آئیں گے۔ پیچھے کسی نے افواہیں پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، بڑا مشہور واقعہ، عثمان کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام پریشان، صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے، اللہ کے رسول کے ارد پر والوں کے مانند تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، بڑے غم و غصے کا اظہار کائنات کے امام نے لیا اور اپنے صحابہ سے بیعت لی، اگر انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے تو ہم پھر ان سے داخل کا بدلا لڑیں گے، قتال کریں گے۔ افواہ تھی، جھوٹ تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی واپس آ گئے، صلح ہوئی اور صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جی اب نہیں، اگر آنا چاہتے ہیں تو آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، نبی علیہ السلام نے مانا، آپ کا کوئی مدینہ سے بندہ ہماری طرف آئے گا، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک، مکہ سے اگر کوئی ہمارا بندہ مدینہ کی طرف آتا ہے تو آپ ہمارے بندے کو واپس کریں گے۔ محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ لکھو۔ تحریر کر لیا گیا، حضرت علی لکھ رہے، حضرت علی نے نیچے لکھ دیا، ان کی طرف سے بھی نام لکھ دیا گیا، اور جہاں سے بھی اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے بارے میں لکھ دیا گیا، محمد رسول اللہ۔ جب ان طالبوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہنے لگے لڑائی جھگڑا اسی بات پر ہے کہ آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، آپ کو یہ رسول اللہ مٹانا پڑے گا۔ آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو محمد بن عبداللہ لکھے، محمد رسول اللہ نہ لکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے صحابی ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دو، لکھ دو جو لکھا ہے رسول اللہ کو جو مٹانا چاہتے ہیں مٹا دو۔ ان کے مٹانے سے جو اللہ نے مجھے رسول اور پیغمبر بنایا ہے، نبی بنایا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے یہ لفظ یہ جملے مٹائے ہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مٹاؤ۔ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے میں جرت نہیں ہے، میں یہ رسول کا لفظ جو ہے وہ مٹاؤں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹا دیتے ہیں، کہا تم خوش ہو جاؤ، صلح ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے خیمے میں جانے لگتے ہیں، پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلح ہو گئی ہے، لیکن یہ صلح مجھ عمر کو سمجھ نہیں آ رہی، محبوب یہ تو بتائیے کہ السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سوال، عمر فاروق کے سوال پر السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے صلح کر لی ہے، مجھے بھی تو سمجھا دیجئے، میری عقل میں بات رہی بیٹھ رہی، کیا ہم حق پر نہیں؟ پیغمبر فرماتے گئے اے میرے صحابی کیوں نہیں؟ پھر وہ کہتے گئے علیہ وعلی الباطل، اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم حق پر ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم حق پر ہیں، کیا وہ باطل نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے ہاں ہاں وہ باطل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ صلح کیسی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے گئے عمر تیری عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی، یہ صلح اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی بس یہ سمجھ لے یا ابن الخطاب
بس یہ سن لے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول ہوں، بس اتنا اللہ کے رسول نے کہنا تھا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ چھاپ کی طرح بیٹھا، انی رسول، میں اللہ کے رسول ہوں۔ ہم اہل حدیثوں کی یہ دعوت، جب اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے، دل مانے نہ مانے، معاشرہ تسلیم کرے نہ کرے، قوم برادری مانے نہ مانے، آبا و اجداد کا دین کچھ بھی کہتا رہے، کوئی بڑے سے بڑا مذہب دنیا میں اپنے آپ کو راج کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ کچھ بھی کہتے رہے، بابا لوگوں کے، دنیا والوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام مالک فیصلہ کرتے چلے گئے، امام مدینہ فیصلہ کرتے چلے گئے ہیں، دنیا کے ہر بڑے سے بڑے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ دنیا میں کائنات میں ایک بھی ہستی ایسی ہے کہ جن کا نام نامی سے نبی محمد ہے، اور کی ہر بات کو لیا جائے گا اور کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں۔ ہمارے حدیثوں کی بتا نبی سمجھ کر کوئی دنیا میں ہے نہیں، نبی سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا۔ سب سے اعلیٰ بلند و بالا دنیا میں مخلوق میں کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، صلاح ہو گئے، لوگوں نے پوچھا عثمان، اے عثمان تم مکہ گئے تھے، مکہ والوں نے ہمیں تو یہ پتہ لگا کہ تم شہید کر دیے گئے ہو، لیکن تم تو ماشاءاللہ زندہ آ گئے ہو، لیکن تمہیں بڑی اذیتیں دی ہو، بڑی تکلیفیں دی ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، بھوکا پیاسا رکھا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری غلط ہے، مجھے صدا نہیں دی، مکہ والوں نے ادب کیا، اکرام کیا، احترام کیا، مجھے مارا نہیں، پیٹا نہیں، ڈانٹا نہیں، ہاں مجھے انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر وہ کہنے لگے نبی کے صحابہ جب اتنے امن سے تم رہے ہو تو پھر تو تم نے عبادت کے خوب مزے لیے ہو، ہم تو عمرہ نہیں کر سکے واپس جائے، تم تو مکہ کے سرزمین پر بیت اللہ کی چار دیواری کو جا کر تم نے اللہ اکبر چھوا بھی ہوگا، حجر اسود کا بوسہ بھی لیا ہوگا، بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہوگا، صفا مروہ کی سعی بھی کی ہوگی، اللہ اکبر مقام ابراہیم پر اللہ اکبر کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل بھی پڑے ہوں گے، تم نے زمزم بھی جی بھر کے پیا ہوگا، عبادت کے فل مزے لیے ہوں گے، پوری چاشنی اور مٹھاس کا حاصل کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ صاف ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں تم میرے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو، تم کہتے ہو کہ میں نے عمرہ کیا ہوگا، اللہ کی قسم میرے نبی محمد علیہ السلام نے مجھے عمرہ کرنے نہیں بھیجا تھا، اگر میں وہاں پر 1 سال تک بھی مکہ کی سرزمین پر رہتا اور اللہ کے رسول حدیبیہ مقام پر رہتے، مجھے 1 سال کا وقت بھی اگر مکہ کے سرزمین پر ملتا، میں کبھی بھی عمرہ اس سال میں نہیں کرتا، اس وقت تک جب تک محمد مصطفیٰ آگے عمرہ نہ کر لیتے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ملتی، 1 سال تک بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہو، یہ کہتے ہماری دعوت یہ، اس کے علاوہ کوئی دعوت کوئی چکنی چپاٹی باتیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم یہ دعوت دیتے ہیں اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، اور اطیع الرسول، رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں میری اور آپ کی کامرانی ہے، اسی میں میری اور آپ کی خلاصی ہے۔ آئیے یہ دعوت ہے، یہ محبت بھری دعوت ہے، اہل حدیثوں کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، پڑھ کے، اور ہم یہ کہتے آئیے قرآن و سنت کو مان لیجیے۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہتے، نہ کہلوائیے، ٹھیک ہے، جو نام آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، آپ اس نام سے محبت کرتے ہوئے اپنا وہی نام رکھ لیجئے، لیکن قرآن کو اپنے سینے سے سجائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آپ کے سنہری اصول اور طریقوں کو، بہترین سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے اور عملی میدان میں اپنے آپ کو
اتار لے کسی قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی فرامین میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. آپ کوئی بھی نام رکھے لیکن جب قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے اللہ کے عدالت میں آپ کا نام اہل حدیث لکھ دیا جائے گا. یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ جلسہ یہاں کے لوگوں نے کیا, محنتیں ہوئی, ہزاروں نے لاکھوں روپے کا خرچہ آپ کی محبت میں, دین کی محبت, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا. یقینی طور پر یہ انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہے اور جن جن لوگوں نے جس حوالے سے ان حضرات کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے حق میں بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تا دیر قیامت اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی اور ہر کی زمین پر, سندھ کی زمین پر, بلکہ پاکستان پر, بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ کے گھروں کو بنایا گیا ہے, مدارس کو آباد کیا گیا ہے یا کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان سب کو شر, مصیبتوں, آفات سے محفوظ فرماتے ہوئے تا قیامت جو ہے وہ ان کو آبادی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر